الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی الی آخر الحدیث. اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ نے قرآن میں مسلمان کہہ کر خطاب کیا ہے، اور تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، روایتوں میں بھی جو خطاب ہوا ہے اپنے ماننے والوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اسلموا، ایھا المسلمون، اس طرح کا خطاب ہوا ہے. اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. کہیں یہ خطاب نہیں ہوا کہ اے قریشی لوگوں، کہیں یہ خطاب نہیں ہوا اے رائنی برادری کے لوگوں، کہیں یہ خطاب نہیں ہوا اے انصاری برادری کے لوگوں، کہیں یہ خطاب نہیں ہوا اے مرزا برادری کے لوگوں، کہیں یہ خطاب نہیں ہوا ہے سید برادری کے، صدیقی برادری کے اور تمام بساطی اور شمسی برادری کے لوگوں. یہ خطاب اللہ نے قرآن میں بھی نہیں کیا، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بھی کہیں یہ خطاب نہیں کیا. جو بھی برادریاں ہیں اور جو بھی خاندان ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے اور اللہ کی طرف سے صرف پہچان کی وجہ سے وہ خاندان بنائے گئے. اس لیے نہیں بنائے گئے کہ کوئی اونچی برادری کا ہو تو وہ نیچی برادری سے مل نہیں سکتا، اپنے کبر و گھمنڈ میں ڈوبا رہے. اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اپنی برادری کا اگر کوئی غلطی کرے تو چاہے سامنے والا برادری کا دوسرے خاندان کا کوئی حق پہ ہو، تب بھی اپنی برادری کا اندھی تقلید کے ساتھ اس کا ساتھ دیں. اس لیے برادریاں نہیں بنائی گئیں. برادریاں قرآن نے خود کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو کہ ہاں فلاں فلاں کی اولاد میں سے، فلاں فلاں کے خاندان میں سے ہے. اس لیے نہیں بنایا کہ فلاں کا خاندان چھوٹا ہے، فلاں کا خاندان بڑا ہے، فلاں اونچی برادری کا ہے، فلاں نیچی برادری کا ہے. یہ مکاری اور فریب و دھوکے بازی ہے. دوسرا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان میں سب سے عزت دار وہ نہیں ہے جو سید برادری کا ہو، جو مرزا برادری کا ہو، صدیقی ہو، خان صاحب ہو، اور تمام قسم کے افغانی پٹھان ہو. یہ تمام قسم کے لوگ یہ اگر سوچیں کہ ہاں اس برادری کی وجہ سے ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، تو وہ دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، دجل میں ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے معزز اگر کوئی ہے، سب سے بہترین کوئی ہے، اللہ کے یہاں کوئی حق رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے لحاظ کی وجہ سے حیثیت رکھتا ہے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی حساب سے حیثیت رکھتا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھیے. رہی بات برادریوں کی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چھوٹی برادری کا ہوتا تھا کہ کیا اللہ کے رسول اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے خاندانوں کے نہیں ہوئے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے خاندان کے علاوہ کسی دوسری برادری کی بیٹی سے، لڑکی سے کیا نکاح نہیں کیا؟ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں پائیں گے، ایسا آپ موجود نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری واد پہ کچھ کہا ہو کہ ہاں ہماری برادری سب سے اونچی ہے، ہمیں زیادہ اچھے ہیں، ہمارا ہی خاندان سب سے بڑھیا ہے، باقی خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی اللہ کے رسول کے منہ سے یہ نہیں نکلا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ ایک کافر کے جنازے پہ آنسو نہ بہا رہے ہوتے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنے والی عورت ہے، صحابیہ ہے، لیکن توبہ کی ہے، اللہ کے رسول اس کے اوپر آنسو نہیں بہا رہے ہوتے۔ مائک نہیں صحیح کیا ہو گیا؟ یہ روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ رہی بات برادری واد کے سلسلے میں، ہمارے اور آپ کے اس معاشرے میں عمومی اعتبار سے ہم برادریوں میں بند کے رہ گئے اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی اہمیت سے کوسوں دور چلے گئے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی آدمی کو کسی عجمی، اس زمانے میں جو عرب کے لوگ ہوتے تھے وہ عجمی یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے ملک تھے ان سب کو گونگا کہتے تھے، بے زبان کہتے تھے، بیکار زبان والا کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عربی آدمی کو کسی عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی آدمی کو، چاہے وہ ویسٹرن کلچر کا ہو، ویسٹ کا ہو، ایسٹ کا ہو، نارتھ کا ہو، ساؤتھ کا ہو، وہ عربی پہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ اس کی برتری وہ بڑھ جائے۔ ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے شخص کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں ہے اور کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں۔ جو اس زمانے میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ لڑکیاں بیچاری اگر کالی ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کالی ہے۔ اگر کالا پن عیب ہوتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نہ ہوتے، مسجد نبوی کی اذان دینے والے نہ ہوتے، کوئی گورا ہی شخص اس مسجد نبوی میں اذان دے رہا ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب مؤذن کوئی رہا ہے تو حضرت بلال حبشی، جو حبشی النسل تھے، افریقہ کے علاقے کے تھے، والد کا نام رباح، ماں کا نام حمامہ تھا، سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں اور ریتوں پہ گھسیٹے گئے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی کالے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں۔ اور جب آپ چلے گئے ہیں ہجرت کر کے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد دوبارہ آپ سے اذان دلائی گئی ہے، پوری مسجد نبوی کے علاقے کے آس پاس کے لوگ چیختے اور روتے ہوئے نکل آئے کہ مسجد نبوی میں آج پھر سے وہ اذان ہوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوا کرتی تھی۔ لہذا برادری واد اور کالا گورا ہونا یہ اللہ کے رسول، اللہ کے یہاں بھی کوئی مطلوب و حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات برادری واد کی، خود برادری رکھنے والا جو رائنی برادری کا ہے، صاف لفظوں میں جو انصاری برادری کا ہے، قریشی برادری کا ہے اور تمام بیگ برادری کا ہے، افغانی پٹھان ہے، ہندوستانی پٹھان ہے، مرزا ہے، سید ہے، بساتی اور شمسی برادری کا ہے، ان تمام لوگوں میں اکثر کی یہ کا رجحان ہو چکا ہے کہ ہم اپنی برادری سے اپنی بیٹیوں کا دوسری برادریوں میں نکاح نہیں کریں گے، اور سینکڑوں بچیاں ان برادریوں میں آج بھی بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے نکاح ہونا اس لیے دشوار ہے کیونکہ برادری کا یہ ایک خطرناک جو عیب ہے، ایک جراثیم ہے کہ برادری سے کٹو گے، کسی اور سے نکاح کر لو گے تو تمہیں برادری سے کاٹ دیا جائے گا، تمہارا لین دین، آنا جانا، شادی بیاہ، مرنا جینا سب ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے یہاں رائنی برادری ہو، تمام انصاری برادری ہو، قریشی برادری ہو، بچی کے پیغام اگر کسی غیر برادری سے آیا ہے تو نکاح نہیں کرتے،
برادری سے کٹ جاؤ گے، برادری والے کیا کہیں گے؟ بچی بوڑھی ہو جائے، عمر دراز ہو جائے، بیکار ہو جائے، لاغر ہو جائے، یہ پسند ہے، لیکن بچی کا جو مستقبل ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق عمل ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ یہ ہماری برادریوں کے بنائے ہوئے عیب ہیں جو ہمارے یہاں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم اس پہ خوش ہیں، یہاں تک کہ اتنا خوش ہیں کہ ہماری برادری کا کوئی غلط کام کر کے آ جائے، لڑ کے آ جائے، ناحق کسی کا مال کھا کے آ جائے، پیٹ کے آ جائے، تو ہم اس ناحق مال کھانے والے کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ میرا برادری کا ہے، اور فلاں آدمی خان صاحب ہے، مرزا ہے، انصاری ہے، قریشی ہے، فلاں ہے، دوسری برادری کا ہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ یہ میری برادری کا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے جو ہمارے اندر گھس چکا ہے، اور اگر ہم نے اس کا علاج آج نہیں کیا، اپنے برادری واد کو ختم نہیں کیا، اور برادری رہنا کوئی عیب کی بات نہیں، انصاری برادری ہے ٹھیک ہے، قریشی برادری ہے ٹھیک ہے، رائنی برادری ہے ٹھیک ہے، تمام برادریوں کا ہونا عیب نہیں ہے، برادروں کے لیے اندھی تقلید کر لینا، اندھا بن جانا، اللہ کے رسول کی تعلیم کو بھلا دینا، یہ عیب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا، حضرت جویریہ سے نکاح کیا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، تینوں میں ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نہیں تھی، دوسرے خاندان کی، دوسرے خاندان کے ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے نکاح کیا۔ اگر برادری واد ہی غالب ہوتا، سجد ہونا ہی غالب ہوتا کہ عبد المطلب کی ہم اولاد ہیں، عبداللہ کی اولاد ہیں، مکے کے اندر حاجیوں کو پانی پلانے والوں کی اولاد ہیں، ہم مکے کے زمینداروں کی اولاد ہیں، ہم کیسے جواریہ سے نکاح کر لیں، ہم کیسے میمونہ سے نکاح کر لیں، ہم کیسے زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیں، تو آج زینب بنت خزیمہ ام المومنین نہ ہوتی، تمام امت کے لوگوں کی مائیں نہ ہوتی۔ لہذا یہ برادری واد جو ہم میں پھیل چکا ہے، یہ ایک جراثیم ہے اور کینسر سے بدتر ہے، اور یہ برادری واد صرف ایک میں نہیں ہے بلکہ رائنی بھی اس میں داخل ہیں، انصاری بھی اس میں داخل ہیں، قریشی بھی اس میں داخل ہیں، افغانی پٹھان بھی اس میں داخل ہے، مرزا بھی اس میں داخل ہے، اور شمسی برادری کے بساطی بھی اس میں داخل ہے۔ یہ تمام لوگ اس تعصب میں ڈوبے ہیں جس تعصب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، ان ربکم واحد، تمہارا معبود ایک ہے، وآدم من تراب، اور آدم کی اگر اولاد ہو تو تم یہ یاد رکھو تمہاری پیدائش مٹی سے، تمہاری کوئی حیثیت، تمہاری کوئی اوقات، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ تم مٹی سے پیدا ہو اور مٹی میں جا کے مل جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت و وقت نہیں۔ آپ دیکھیں برادری واد اگر ہوتی، عہدہ پرستی ہوتی، تو حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کو بادشاہ نہ بناتے، لاغر تھے، لاغر تھے یعنی کمزور تھے، مال سے، مالداری سے کمزور تھے، مال بھی نہیں تھا، تب بھی حضرت داؤد نے جالوت ظالم کے بادشاہ کے مقابلے میں طالوت کو بادشاہ بنایا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی قیادت کرو اور جالوت سے مقابلہ کرو، اور حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ داؤد علیہ السلام یہ طالوت کو کیوں بادشاہ بناتے ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس عہدہ ہے، نہ عزت ہے۔ حضرت داؤد نے جواب دیا اللہ نے ان کو قوت جسم بھی دیا ہے اور قوت علم و فہم بھی دیا ہے، اس لیے اس کو ہم تمہیں وہاں پر بادشاہ بناتے ہیں۔ اس لیے جو برادری واد ہمارے یہاں پھیل چکا ہے وہ تمام مسجدوں کی کمیٹیوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ مسجد کی کمیٹی بھی برادری واد سے، مسجد اور عیدگاہ کی کمیٹی بھی برادری واد سے منسلک ہے، پیسے سے منسلک ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا فرد وہ چنا جاتا ہے جو علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہو، چاہے وہ حرام کیوں نہ کما رہا ہو، چاہے وہ مسجد میں سینکڑوں دن نہ آئے، ایک دن قدم نہ رکھے، ایک دن بھی مسجد کو نہ پوچھے، وہ شخص مسجد کی کمیٹی کا چنا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عہدے دار ہے، مالدار ہے، اس لیے کہ اس کے پیسوں سے مسجد چلے گی، اس لیے کہ اس کے پیسوں سے عیدگاہ کی کمیٹی چلے گی، اس لیے کہ عیدگاہ کا نظام اس کے پیسوں سے چلے گا۔ اگر یہ نظام برادری واد اور مالداری کی بنیاد پہ ہے تو یہ اسلامی نظام نہیں ہے، کافروں، مشرکوں، منافقوں کا نظام ہو سکتا ہے، اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا۔
اس لیے آپ دیکھیں مسجد کی کمیٹی میں مالدار صاحب رکھ لیے گئے، ایک غریب آدمی جو مسجد کی کمیٹی میں کچھ پیسہ دے رہا ہے اس کی حیثیت نہیں ہے، اس مالدار کی قدم بوسی ہے جو سینکڑوں دن سے مسجد میں قدم نہیں رکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے آپ ہی کے روپیوں سے مسجد کا نظام بھی، مدارس کا نظام بھی چلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا ابو الحسن ندوی کا نام، علی میاں کا نام، شاہ فیصل ایوارڈ ان کو ملا، 3 لوگوں کو ہندوستان سے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے، ایک عبدالعزیز میمن، ایک ابو الاعلیٰ مودودی اور تیسرے شیخ ابو الحسن علی ندوی۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے لینے سے انکار کیا وہ الگ بات ہے، حضرت شیخ ابو الحسن ندوی سے شاہ فیصل ایوارڈ جن کو ملا ہے، عرب کا بادشاہ اس ہندوستان میں ملنے آیا، اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو سنا ہوگا کہ بنارس کے مندروں میں کالے پردے چڑھا دیے گئے کیونکہ وہ عرب کا بادشاہ کا پلین اس کے اوپر سے گزرا۔ اس وقت کیونکہ عرب کا بادشاہ فرانسیسی یہودیاں اس کی بیویاں نہیں تھیں، یہودیوں کی اولاد نہیں تھی عرب کے بادشاہ جو آج کے زمانے میں ہے۔ صاف لفظوں میں ڈر لگے تو کسی کو لگے، لہذا وہ حمیت والا تھا۔ وہ جب آیا وہ شخص عرب کا بادشاہ ہونے کے باوجود ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مضبوط عالم تھے، علم ربانی رکھنے والے تھے، غلام اور چمچ گیری کرنے والے، کسی مالدار کے آگے پیچھے لگنے والے نہیں تھے، اور صاف لفظوں میں کہیں گے وہ عالم ہے ہی نہیں جو کسی مالدار کی چمچ گیری کہے، کسی غریب سے مسافہ کرنے میں کترائے اور مالدار کے پیروں میں چمٹ جائے، وہ علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک غلام ضرور ہو سکتا ہے، دلال ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک حقیقی عالم، علم ربانی رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب دیکھیں، پہلے ایک عربی میں تقریر کری، پھر اردو میں، دونوں کے ترجمے ملائے اور کہا کہ ہم یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ جو بادشاہ آیا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ آج ہے کل اڑ جائے گی، لیکن اے میرے مسلمان بھائیوں، اے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں، ہمارے مدارس یہ تمہارے پیسوں سے چونی اٹھنی جو تم دے رہے ہو اس مدارس میں، ان پیسوں سے ہمارے مدارس چلیں گے، ان سونے کی چڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جبکہ دونوں لفظوں میں، دونوں الفاظ، اردو میں بھی یہ خطبہ دیا اور عربی میں بھی، کہ بغیر ڈرے کہ وقت کا بادشاہ ہے، بغیر ڈرے کہا کہ یہ سونے کی چڑیاں ہیں، اڑ جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم مالداروں کی غلامی سے نکلیں۔ اللہ نے الحمدللہ وہ علماء ربانی آج بھی زندہ رکھے ہیں جو مالداروں کے مال سے نہیں چمٹے ہیں، جو غریبوں کی دعاؤں سے چمٹے ہیں، جو مالداروں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ مالدار کا مال آج ہے، قیامت تک نہیں رہ سکتا، لیکن غریبوں کی دعائیں، درمیانی لوگوں کی دعائیں، مڈل کاسٹ لوگوں کی دعائیں آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گی اور قیامت کے بعد تک رہیں گی۔ اس لیے جو نظام ہماری مساجد کی کمیٹی کا، عیدگاہ کی کمیٹی کا، کہ ایک ہی برادری کے لوگ قابض ہو جائیں، مسجد کی کمیٹی ہو، عیدگاہ کی کمیٹی ہو، مالدار لوگ قابض ہو جائیں، یہ اسلامی قانون اور اسلامی طریقے پہ نہیں ہے، بلکہ گمراہوں کی طریقے پہ، کافروں مشرکوں کے طریقے پہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نے مالداروں سے چمٹ جانے کا موقع دیا ہے مسجد کے لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب مسجد کا غلہ چلتا ہے تو آپ 100 روپے کے گٹکا کھانے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ 200 روپے جھٹ سے اپنے اوپر خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ ساری چیزیں، اپنی خواہشات، ناجائز خواہش ہو، جائز خواہش ہو، سب کو پورا کرنے کے لیے مال بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس مسجد کے گلے میں صرف 5 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس مسجد کے گلے میں آپ 10 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی جب اگر ان کمیٹی کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مالداروں کی پیروی کیوں کی، تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم 100 روپے کی حیثیت رکھتے تھے گٹکا کھانے کی، تم نے مسجد کے گلے میں 10 روپے کیوں ڈالے؟ یہ سوال ہوگا آپ سے۔ اور مسجد ہوا میں نہیں چلا کرتی، مسجد کا جو نظام آپ اے سی کا دیکھ رہے ہیں، پنکھوں کا دیکھ رہے ہیں، میں کسی کی غلامی اور گویا کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں کسی کی پیروی کر رہا ہوں، میں ایک صاف لفظ کہہ رہا ہوں کہ تمام نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، ورنہ مسجد نبوی کا زمانہ یاد رکھیں کہ کیچڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں چھپر کی مسجد ہے، زمین جو ہے کیچڑ والی ہے، مٹی کی کیچڑ ہے، پانی برسا ہے اور آپ کے ماتھے پہ کیچڑ بھرا ہوا ہے سجدے میں، اس حالت میں ان لوگوں نے نماز پڑھی۔
اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات جو ہمارے یہاں مزاج بن چکا ہے کہ مالدار شخص مرے تو اس کے 1000 بار مسجدوں سے اعلان ہوں گے، اس کا انتقال ہو، ہمارے علاقے کا کوئی مالدار انتقال کر گیا تو سینکڑوں بار اس کے اعلان ہوں گے، ان کی نماز جنازہ اب ہے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ ایک درمیانی شخص جو مسجد میں کونے میں بیٹھا کرتا تھا، ایک مڈل کلاس شخص کا تھا، وہ شخص اگر موجود ہے، وہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے اعلان تو درکنار، اس کی نماز جنازہ میں بھی آپ 20-25 لوگ دیکھ لیں تو شاید نہ ہو پائے۔ کیوں؟ کیونکہ مالداروں کی چمچ گیری تمام لوگوں میں گھس چکی ہے۔ وہ مالداروں کے عہدے کو تو عہدہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک غریب جو اللہ والا ہے، مسجد میں سجدہ ریز ہوا ہے، اس کی دعاؤں کی کچھ حیثیت نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک اور بات سیاست کے سلسلے میں، سیاست، ہندوستان کی سیاست گندی نالی کے گٹر سے بھی زیادہ بدتر ہے، ورنہ سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک حصہ ہے، ایک اہم حصہ۔ سیاست بھی اسلام کا ایک اہم حصہ رہا ہے، راجنیتی بھی سیاست اور اسلام کا ایک اہم حصہ رہا ہے، لیکن پاکیزہ اور صاف سیاست وہ نہیں۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑا جاہل ہوگا، سب سے بڑا مذہب کے نام پہ لڑانے والا ہوگا، سب سے بڑا نافرمان ہوگا، سب سے بڑا امت کو گمراہ، تمام قوم کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، ایک نمبر کا ان پڑھ جاہل انبھٹ ہوگا، وہ اس ملک کا سب سے بڑا نیتا ہوگا، اس ملک کا سب سے بڑا نیتا ہوگا۔ حالانکہ سیاست میں اس ملک میں ابھی بھی کچھ اللہ والے، کچھ ایسے نیتا ابھی بھی زندہ ہیں جو آج بھی بلا رہے ہیں کہ سیکولرزم کی جھوٹی اور مکاری رسیوں کو چھوڑ کے ایک جگہ آ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ آج بھی وہ آواز دے رہے ہیں، لیکن سننے والا کوئی ان کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کو کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سیکولرزم کی، حالانکہ بڑے اجگر سے چھوٹے سانپ کو لینا ایک مجبوری ہے۔ بڑا اجگر ایک بار میں نکل جائے گا، چھوٹے سانپ کے زہر سے علاج ممکن ہے، لہذا ایک مجبوری ہے۔ جن علاقوں میں ہمارے مسلم بھائی جو اللہ والے ہیں، جن کی زندگی اور کردار سے لگے کہ ہاں اس کی زندگی شریعت کو بتاتی ہے، یہ مال کا لالچی نہیں ہے، یہ کسی کے غلام و مالداروں کی گویا چمچ گیری کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی اتباع کرے۔ اور جس علاقے میں نہیں ہے، اگر ان کا کوئی امیدوار نہیں کھڑا ہوا ہے تو ایک مجبوری ہے کہ بڑے اجگر سے بچنے کے لیے چھوٹے سانپ کو اختیار کرنا، یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں، برادری واد، قریشی، انصاری، رائنی، شمسی و بساتی برادری، خان صاحب ہو، مرزا ہو، سید ہو، یہ صرف ایک پہچان کے لیے ہے۔ اور اگر یہ برادری واد اس طرح پھیل گیا کہ ہماری برادری کا کچھ کرے، 100 خون معاف ہے، تم سے لڑے تو ہم تم سے لڑ جائیں گے کیونکہ تم غیر برادری کے ہو، تو یہ کافروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مشرکوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، منافقوں اور ظالموں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ قرآن نے ہر جگہ آپ کو مسلمان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مخبری پہ بھی کچھ بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بھی مخبری کے سلسلے میں جو مسلمان اپنے مسلمانوں کی گردنیں مخبری کر کر کے کٹوا رہے ہیں، وہ صاف سن لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ہماری گردنیں ایک بار کٹیں گی، تمہاری گردنیں قیامت تک کٹیں گی اور قیامت کے بعد تک کٹیں گی۔ ہم اپنی گردن ہم جانتے ہیں، ہم مرنے آئے ہیں، ہم ایک بار مریں گے، تم قیامت کے بعد تک مرتے رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برادری واس سے نکلنے کی اور مسجد کی کمیٹی میں اللہ والے ہونے کی، عیدگاہ کی کمیٹی میں بھی برادری واس سے نکل کر اللہ کے فرما بردار بندوں کو داخل ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔